بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت کی برکتیں بڑی حیرت انگیز ہوا کرتی ہے۔ وہ اگر کسی بادشاہی وقت پر نظر کر دے تو وہ بھی اپنا تخت و تاج چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو بھی اللہ کے ایک ایسے ہی مقبول ولی کامل کے اوپر ہے کہ جب ایک ولی کی صحبت ملی تو حکومت کا اونچا عہدہ ترک کر دیا۔ زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ آئیے دوستوں، ہم ان عظیم ولی کامل کے آستانہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ دوستوں، ان ولی کامل کا مبارک نام حضرت ملک شعبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ابتدائی زندگی میں آپ سلطان محمد شاہ بن احمد شاہ بانی احمد آباد کے غلام تھے، لیکن والی گجرات سلطان قطب الدین کے زمانے میں آپ اپنی قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے وزارت کے عہدے پر فائز ہوئے اور سلطان کے وزیر بن گئے۔ آپ کو ملک شعبان کا خطاب بھی دیا گیا اور آپ کا عرف ملک شرف تھا۔ سلطان محمود بیگڑا کے دور تک بھی آپ وزیر کے عہدے پر ہی فائز رہے۔ آپ بڑے سخی، نیک طینت اور خوش مزاج تھے۔ سلطان کے محل میں کچھ ایسے لوگ تھے جو آپ سے حسد رکھتے تھے۔ سلطان محمود شاہ بیگڑا کو حکومت سنبھالے ہوئے ابھی کچھ ابتدائی دن ہی تھے۔ ایک دن ان حاسدین اور فتنہ خوروں نے سلطان محمود بیگڑا کے کان بھرے کہ حکومت کو لے کر ملک شعبان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی طرح تخت پر اپنے بیٹے کو بٹھانا چاہتے ہیں۔ سلطان، ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے اور ہم آپ کے وفادار ہیں، اس لیے ہم سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اس معاملے میں پوری طرح جانچ ہونی چاہیے۔ سلطان نے پوچھا کہ اس معاملے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ان حاسدین نے کہا کہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ملک شعبان کو یا تو قتل کر دیا جائے یا انہیں قید کر دیا جائے۔ اس بات پر سلطان خاموش رہے۔ اسی دوران حضرت ملک شعبان وہاں آ گئے۔ ان فتنہ خوروں نے آپ کو پکڑ لیا اور ہاتھ پیروں میں زنجیریں اور بیڑیاں ڈال دی، اور ان کے 500 سپاہیوں کی دیکھ ریکھ میں آپ کو قید کر دیا گیا۔ دیر رات میں محل کے ہاتھی خانہ کے جو سب سے بڑے افسر تھے، جن کا نام ملک عبداللہ تھا، وہ سلطان سے اکیلے میں ملے اور سلطان سے گزارش کی کہ حضرت ملک شعبان کو قید میں رکھنا یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ دربار کے جو بہترین اور قابل امراء ہے وہ اس بات سے ناراض ہو کر ملک کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ ملک شعبان کے خلاف یہ جھوٹی سازش کی گئی ہے اور انہیں قید میں ڈلوایا گیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جن فتنہ خوروں نے آپ کو ملک شعبان کے خلاف اکسایا ہے، ان لوگوں نے آپ کے چچا حبیب خان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی اس ارادے سے کہ وہ آپ کے خلاف جا کر آپ کی گدی کو چھین لے اور حبیب خان کو گدی پر بٹھائے اور ان کے ذریعے حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھے۔ چنانچہ فوراً ہی سلطان محمود بیگڑا نے اپنے دربار کے بھروسے مند امیروں کو بلایا اور مشورہ کیا، اور آخر میں یہی طے ہوا کہ ملک شعبان کو رہا کر دیا جائے اور ان کے خلاف اور حکومت کے خلاف جنہوں نے سازش کی انہیں سخت سزا دی جائے۔ سلطان نے ہاتھی خانہ کے امیر ملک عبداللہ کو حکم دیا کہ تمام ہاتھیوں کو تیار کر کے لے آؤ، اور پھر سلطان نے باہر آ کر حکم دیا کہ ملک کو قید خانے سے باہر لاؤ تاکہ میں اسے سزا دوں۔ لیکن ان امیروں کے مامور کیے ان 500 سپاہیوں نے سلطان کا حکم نہ مانا۔ سلطان محل کے اونچے برج پر چڑھے اور جلال کے عالم میں گرجدار آواز میں چلا کر حکم دیا کہ شعبان کو باہر لاؤ۔ سلطان کو غصے کی حالت میں جب دیکھا
تو سپاہی حضرت ملک شعبان کو قید خانے سے باہر لے آئے اور وہ یوں سمجھے کہ لگتا ہے کہ سلطان واقعی میں انہیں سزا دینا چاہتے ہیں۔ سلطان نے پھر حکم دیا کہ انہیں یہاں اوپر لاؤ، میں اس سے پوچھوں کہ اسے سلطان کا ذرا بھی خیال نہ آیا کہ ایسی سازش رچی اور ایسا خیال اپنے دل میں لائے۔ جب سپاہیوں نے ملک شعبان کو سلطان کے سامنے پیش کیا تو سلطان کے چہرے پر جلال یا غصہ نہیں بلکہ اطمینان تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان کی بیڑیاں اور زنجیروں کو کھول دو۔ جب سپاہیوں نے ملک شعبان کے لیے سلطان کا یہ نرم رویہ دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ ان میں سے کچھ سپاہی بھاگ کر ان فتنہ خوروں کے پاس پہنچے اور باقی کے سپاہی ہاتھ جوڑ کر سلطان سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تو سلطان کے نوکر ہیں، آپ کے حکم پر ہی ہم نے ملک کو قید کیا اور آپ کے حکم پر ہی چھوڑ دیا، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ سلطان نے ان سپاہیوں کو معاف کر دیا۔ حضرت ملک شعبان اور سلطان کو گدی سے ہٹانے کی سازش کرنے والے ان فتنہ خوروں کو جب اس بات کی خبر ملی تو ان میں سے امیر نظام الملک نامی شخص احمد آباد سے پٹن کی طرف بھاگا۔ راستے میں کسی گاؤں میں ایک راجپوت نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا اور اس کا سر سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرا ملک برہان الملک سابرمتی ندی کے اس پار پہنچا اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ سلطان کے محل کا ایک نوکر حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کی زیارت کرنے گیا ہوا تھا۔ راستے میں اس کی نظر اس برہان الملک پر پڑی، وہ پہچان گیا اور اسے پکڑ کر سلطان کے حوالے کر دیا۔ سلطان نے اسے ہاتھی کے پیروں کے نیچے کچل ڈالنے کی سزا سنائی۔ اور تیسرا شفیع الملک بھی پکڑا گیا، اسے دیو کے قید خانے میں بھیج دیا گیا اور بعد میں حضرت ملک شعبان کی سفارش کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا۔ دوستوں، یہ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے۔ اب آگے کیا ہوا اس کو ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں بیان کریں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔